رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز اور قابل قدر سامعین، آپ جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے. یہ زندگی جسے ہم کہتے ہیں، چند سانسوں کی مہلت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بے وفائی کو وفا میں ثابت کرنے کے لیے عطا کی ہے، اپنی بے پناہ شفقت کی وجہ سے اور بے پناہ محبت کی وجہ سے جو اس نے اشرف مخلوقات سے کی اور اس کو تعظیم سجدہ کروایا. ایک موقع دیا گیا ہے کہ جاؤ اور یہ ثابت کرو اس زمین پر کہ تم میرے بندے ہو. کیونکہ جب اشرف مخلوقات آدم علیہ السلام کو تعظیم سجدہ کروایا گیا تو شیطان نے انکار کیا. اس کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ آگ کی لپٹ سے بنا ہوا تھا اور وہ جن تھا. اس نے کہا یہ بدبودار گلے سڑے گارے کی مٹی سے بنا ہوا پتلا، اسے آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو تعظیم سجدہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کو ناپسند کرتے ہوئے اسے اپنے دربار سے الگ کر دیا. اس نے کہا آپ مجھے مہلت دیجیے جب تک یہ سارے انسان دوبارہ اٹھائے نہ جائیں. میں آپ پر یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو تعظیمی سجدہ کروایا جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمہیں قیامت تک مہلت دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اس نے کہا وہ تو پھر تھوڑے سے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میری سیدھی اور سچی راہ یہی ہے. معزز سامعین، یہ مان، یہ یقین، یہ محبت، یہ اعتماد جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، بس اللہ تعالیٰ کے اسی مان کو لے کر میں نے پہلے قرآن پاک کا 4 زبانوں میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اصل پیغام کو جان سکیں. اور اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ جانے کے لیے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اور آپ اسے سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس دعا کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اور اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی کی کوشش کے ساتھ کہ میں اور آپ جہاں تک میری آواز پہنچے ہم ان چند بندوں میں شامل ہو سکیں جس پر اللہ تعالیٰ نے مان کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے بندے. آپ محسوس کریں کہ اس میں کتنا مان ہے، کتنا یقین ہے. اگر ہم یہ چند روزہ زندگی، یہ مہلت اس کے مان کی نظر کر دیں تو یہ گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے، اور ہم اس قابل ہو سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو دوبارہ حاصل کر سکیں اور اپنے اصل مقام جنت کو لوٹ سکیں. میری دعا ہے اور آپ سے بھی دعا کی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آئیے اب ہم آج کے سبق کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دعوت اسلام کے اعلان عام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تبلیغ یہ تھا کہ جہاں بھی کچھ لوگ نظر آتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے، انہیں مخاطب کرتے، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے اور دل آویز انداز سے اسلام کی دعوت دیتے۔ کچھ سعادت مند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو بڑے غور سے سنتے اور لبیک کہتے تھے، لیکن کچھ نامراد لوگ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے۔ جو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، کفار کی دشمنی بھی بڑھتی چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب دشمنی کی تمام حدود پار کر گیا۔ حضرت ربیعہ بن عباد دیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ذوالمجاز نامی بازار میں یہ اعلان فرما رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک گورے چہرے والا بھینگا شخص بھی چلا آ رہا تھا۔ اس کی 2 چوٹیاں اور زلفیں تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، لوگو یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو، مبادا یہ تمہیں تمہارے آبا کے دین سے برگشتہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے اور وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ اپنی نبوت کا اعلان و اظہار کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ابو لہب کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ یہ ان کی تکذیب کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس وقت چھوٹے تھے؟ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، میں اس وقت کافی سمجھدار ہو چکا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے منا تشریف لے جاتے تھے، لوگوں کے ٹھکانوں پر پہنچتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے، یا ایھا الناس ان اللہ عز وجل یامرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو بلا شبہ اللہ عز و جل تمہیں حکم دیتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعوت دیتے جاتے تھے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک آدمی یہ کہتا چلا آتا تھا، لوگو یہ تم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ ابو لہب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن اور جوانی کے دن ابو طالب کے سایہ عاطفت میں بسر کیے تھے، اس لیے آپ کو ابو طالب سے گہرا لگاؤ اور بہت محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے دوسرے چچاؤں کے مقابلے میں ابو طالب کی طرف زیادہ میلان ایک فطری تقاضا تھا جو اللہ عز و جل نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے، مگر ابو طالب سے آپ کا برتاؤ بڑی محبت سے لبریز تھا۔ آپ ان کی حمایت اور دفاع کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو طالب اور ابو لہب میں
کشتی ہو گئی۔ ابو لہب نے ابو طالب کو بچھاڑ دیا اور ان کے سینے پر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چھوٹی عمر کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے بالوں کی لٹ پکڑ کر اسے نیچے دھکیل دیا۔ ابو لہب کہنے لگا، اے محمد، میں بھی تمہارا چچا ہوں اور ابو طالب بھی تمہارا چچا ہے، تم نے میرے خلاف اس کی مدد کیوں کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ بات ابو لہب نے دل میں بٹھا لی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ ابو طالب نے اپنے دین پر رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت، دفاع اور حفاظت کی ذمہ داری خوب نبھائی۔ ابو طالب کا اپنے دین پر قائم رہنا اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت تھا۔ وہ اپنے رشتے کی بنیاد پر، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ محاسن نے انتہائی مضبوط بنا دیا تھا، بڑی جرأت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ہو سکتا تھا کہ کفار قریش کے نزدیک ابو طالب کی کوئی اہمیت اور وقت ہی باقی نہ رہتی جو قریش کے سردار کی حیثیت سے موجود تھی۔ اسی طرح وہ اتنی دلیری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت نہ کر سکتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کفار و مشرکین بے باک ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھ دوڑتے اور اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل کر لیتے۔ دوسری طرف ابو لہب اور اس کی بیوی تھی، یہ دونوں باقی تمام مشرکین سے کہیں بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے کئی موقعوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور تبلیغ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ ابو طالب اور ابو لہب دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور دونوں ہی ایمان نہیں لائے، لیکن ایک چچا نے ہر موقع پر اپنی شریفانہ صلاحیتیں بروئے کار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کا حق ادا کیا اور دوسرے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے دونوں جہنم میں جائیں گے، البتہ جہنم میں دونوں کے عذاب کے درجے الگ الگ ہیں۔ ابو طالب پر جہنم میں بہت ہلکا عذاب ہوگا، وہ دوزخ کی کم گہری جگہ میں رکھے جائیں گے، لیکن ابو لہب جہنم کے سب سے نچلے درجے کے بے حد خوفناک عذاب میں مبتلا ہوگا، اور اس کے بارے میں اللہ عز و جل کا یہ فرمان قیامت تک مسلسل پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ ابو لہب ضرور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات دین قیم کی اشاعت میں مصروف تھے۔ اسلام کا نور لوگوں کو روز بروز اپنی طرف مائل کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بلا شبہ تم اور وہ بت جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہیں، تم سب اس کے اندر وارد ہونے والے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو وعید سنائی ہے۔ یہ وعید کفار و مشرکین پر بڑی گراں گزری، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور غریب، کمزور اور بے یار و مددگار مسلمانوں کی انتہائی سفاکی سے تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے معبودان باطلہ کو ذلیل کر دیا اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم بتایا تو کفار پر شدید غیظ و غضب کا دورہ پڑا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست روکنے کی بجائے سردار قبیلہ ابو طالب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ چند صاحب حیثیت لوگ ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ اور ابو سفیان بن حرب، ابو الجدری بن ہشام، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عاص بن وائل اور حجاج بن عامر کے دو بیٹے نبیہ اور منبہ وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا،
اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کے عیوب گنواتا ہے، ہمارے داناؤں کو بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے۔ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا دو یا خود تم ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جاؤ، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح اس کے مخالف دین پر ہیں، ہم اسے آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ ابو طالب نے ان سے خوش اسلوبی سے بات کی اور انہیں خوبصورت طریقے سے رخصت کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی مخالفت کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور دین اسلام کی اشاعت میں مصروف رہے اور لوگوں کو اللہ کی بندگی کی ترغیب دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انہماک سے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی دعوت دے رہے تھے، اس عظیم الشان دعوت کے نتیجے میں مسلمانوں کی دینی، سماجی اور اخلاقی اقتدار بلند سے بلند تر ہو رہی تھی۔ اسی دوران میں جبرائیل امین انتہائی خوبصورت شکل میں خوشبو سے معطر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد، اللہ عز و جل آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کو جن و انس کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ آپ انہیں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم ربانی کی جس خلوص و استقامت سے تعمیل کی اور جس بندوہی اور حکمت سے لوگوں کو اللہ رب العزت کی بندگی کی دعوت دی، اور وہ دعوت و تبلیغ کا ایک معیاری اور مثالی طریقہ بن گیا، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے لیے سب سے پہلے اپنے محترم اہل خانہ کو شیان خطاب سمجھا، پھر آپ نے اپنے خصوصی احباب کو دعوت اسلام دی، پھر ہر خاص و عام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق صدائے عام کی حیثیت اختیار کر گئی۔ غور کیا جائے تو پیام حق پہنچانے کا صحیح طریق یہی ہے جسے ہر داعی اللہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ اسلوب ہی دیکھیے۔ آپ نے عقبہ بن ابی معیط کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کس طرح کوشش فرمائی۔ عقبہ بن ابی معیط ایک دفعہ سفر سے لوٹا، اس نے قریش کے چند اشراف کو کھانے کی دعوت دی، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ مقررہ وقت پر جب تمام افراد اکٹھے ہو گئے اور کھانا چن دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کو دعوت اسلام دی اور فرمایا، ما انا بِأَكِّلِ طَعَامِكَ حَتَّى تَشْهَدَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب تک تم لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعلان نہیں کرو گے میں تمہارا کھانا تناول نہیں کروں گا۔ عقبہ فوراً بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس اقرار و اعلان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ارشاد اس کی دعوت قبول فرمائی اور کھانا تناول فرمایا، پھر لوگ واپس چلے گئے۔ اس واقعے کی خبر عقبہ کے گہرے دوست ابی بن خلف جمحی کو ملی تو وہ لپک کر عقبہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے عقبہ، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تو صحابی ہو گیا ہے۔ عقبہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوا، ہاں میرے گھر میں ایک معزز شخص کی تشریف آوری ہوئی، اس نے میرے لا الہ الا اللہ کہے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس بات پر بڑی ندامت محسوس ہوئی کہ میں گھر آیا معزز مہمان کھانا تناول کیے بغیر ہی لوٹ جائے، بس میں نے اس کا کہنا مان لیا اور اس کی فرمائش پوری کر دی۔ اس طرح معزز شخص میرا پیش کردہ کھانا کھا کر واپس چلا گیا۔ میں نے لا الہ الا اللہ کہا ضرور تھا، لیکن یہ تو محض میری زبان کا بول تھا، میں نے اپنے دل سے اس کلمے کی تصدیق نہیں کی۔ ابھی کہنے لگا، بس ہماری تمہاری دوستی ختم، ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے جہاں تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھائے، ان کے چہرے پر تھوک دے
اور تھپڑ مارے۔ عقبہ کہنے لگا اگر تو یہ کہتا ہے تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ جب عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی گستاخانہ سلوک کیا جس کا اس نے ابھی سے وعدہ کیا تھا، لیکن چاند پر کون تھوک سکتا ہے؟ ضحاک کہتے ہیں یہ تھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں پایا، بلکہ یہ تھوک لوٹ کر عقبہ ہی کے چہرے پر اس طرح آ پڑا جس طرح آگ کا شعلہ لپک پڑتا ہے۔ اس شعلے کی تمازت نے عقبہ کا چہرہ جلا ڈالا اور موت تک اس کے چہرے پر برس کی طرح کا نشان ثبت رہا۔ اس موقع پر اللہ جل شانہ نے عقبہ کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا وَيْلَتَى لَيْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیلًا لَقَدْ أَضَلَّنِی عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِی وَکَانَ الشَّیطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اور جس دن ہر ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کی راہ اختیار کرتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر قرآن آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن خلف کو دعوت اسلام دی تھی، اور اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی تھی، اور عقبہ بن ابی معیط نے ابی بن خلف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی پر اکسایا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور ابو جہل مکہ کی بعض گلیوں سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اسی موقع پر میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی دفعہ جان پہچان ہوئی۔ بس یوں ہی سرے راہ چلتے چلتے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا اے ابو الحکم، اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلے آؤ، میں تمہیں اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا اے محمد، کیا آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنے سے باز آئیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے ہمیں دعوت اسلام پہنچا دی ہے؟ بس ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ برحق ہے تو میں آپ کی بات مانتے ہوئے آپ کی پیروی کرتا۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ گئے۔ پھر ابو جہل میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے، صرف ایک بات ہے جس نے مجھے ان کی اتباع سے روک رکھا ہے۔ بنو قصی نے دعویٰ کیا کہ بیت اللہ کی نگہبانی اور دربانی ہمارا حق ہے، ہم نے ان کی یہ بات مان لی۔ پھر کہنے لگے حجاج کو پانی پلانا ہمارا حق ہے، ہم نے یہ بات بھی مان لی۔ پھر کہنے لگے مجلس شورا دارالندوہ کی سرپرستی ہمارا حق ہے، ہم نے ان کا یہ حق بھی مان لیا۔ پھر کہنے لگے عسکری سربراہی کا جھنڈا ہمارے پاس ہوگا، ہم نے یہ بھی مان لیا۔ پھر وہ لوگوں کی ضیافتیں کرنے لگے، ہم نے بھی ضیافتیں شروع کی، حتیٰ کہ جب ہم اور وہ برابر ہو گئے تو وہ کہنے لگے ہم میں سے ایک شخص اللہ کا رسول ہے، اللہ کی قسم اب میں یہ بات کبھی نہ مانوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد